نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اللہ رب العزت نے ہزارہا عالم کو تخلیق فرمایا ہے اور تمام عالمین میں مختلف قسم کی اللہ رب العزت نے مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، اور ہر مخلوق کو اللہ رب العزت نے کچھ خصوصیات عنایت فرمائی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جو خصوصیات حضرت انسان کو عطا فرمائی ہیں وہ دوسری کسی مخلوق کو نہیں دی. اور پھر انسانوں میں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کو جو خصوصیات جو مرتبے عطا فرمائے ہیں وہ عام انسانوں کو نہیں ملے. اور پھر حضرت انسان میں جو سب سے عظیم ترین ہستی، جو عظیم المرتبہ، جس کی عظمت و برکت کا یہ عالم ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اے محبوب، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اس دنیا کو بھی پیدا نہ کرتا. تو تمام انبیاء میں پھر جو عزت و مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کو ملا وہ کسی اور نبی کو نہیں ملا. آقا علیہ السلام کی محبت و اطاعت دین کی اصل اور دین کی بنیاد ہے. کسی شاعر نے اسی کو بڑے ہی پیارے انداز میں بیان کیا ہے. شاعر کہتا ہے کہ رخشندہ تیرے حسن سے گلزار یقین ہے، رخشندہ تیرے حسن سے گلزار یقین ہے، تابندہ تیرے عشق سے ایمان کی جبی ہے، چمکا ہے تیری ذات سے انسان کا مقدر، تو خاتم کونین کا رخشندہ نگین ہے. اور جس میں ہو تیرا ذکر وہی بزم ہے رنگین. آج یہ جو بزم ہم نے سجائی ہے، اس بزم میں ہم آقا علیہ السلام کا ذکر کریں گے تو اس بزم کا کوئی ثانی نہیں ہے. اسی کو شاعر پیش کرتا ہے کہ جس میں ہو تیرا ذکر وہی بزم ہے رنگین، جس میں ہو تیری بات وہی بات حسین ہے. اور چمکی تھی کبھی جو تیرے نقشے کفے پا سے، چمکی تھی کبھی جو تیرے نقشے کفے پا سے، اب تک وہ زمین چاند ستاروں کی زمین ہے. اس محفل کا باقاعدہ آغاز ہم نے تلاوت کلام پاک سے فرمایا ہے. اب ہم مزید اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مختلف ہمارے پاس یہ بچے ہیں، یہ باری باری آئیں گے اور تلاوت کلام مجید کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين
هو الناس صدق الله العظيم. جزاک اللہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اللہ رب العزت کی پاک کلام کی بڑے ہی پیارے انداز میں چھوٹے ننھے بچے اور بچیاں تلاوت فرما رہے تھے. اب اس محفل کے اگلے پروگرام کی طرف چلتے ہیں کہ جس میں کچھ بچے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں گے، کیونکہ شاعر نے کہا ہے کہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. تو اللہ ہمارے منہ میں ایسی زبان رکھے کہ جو اللہ کا بھی ذکر کرے اور اس کے حبیب کا بھی ذکر کرے. کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرما دیا. تو بلند کیسے فرمایا؟ کہ اللہ رب العزت نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کا ذکر ہر جگہ فرما دیا. قرآن مجید کو دیکھیں، نماز کو دیکھیں، اذان کو دیکھیں، گویا کہ دین کے ہر معاملے کو دیکھیں، جہاں پر رب کا نام آتا ہے وہاں پر اس کے محبوب کا نام آتا ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو جب وہ کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ مسلمان ہوتا ہے تو وہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن اتنا کلمہ پڑھنے کے بعد وہ ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ محمد الرسول اللہ ذات نہیں کہے گا. تو گویا مسلمان ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ جہاں پر اللہ کا نام ہوگا وہاں پر اس کے حبیب کا نام بھی ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں اپنا اور اپنے پیارے حبیب کریم علیہ السلام کا ذکر جاری اور ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم میرا ذکر کرو گے، میرے حبیب کا ذکر کرو گے، تو جہاں تم اپنی محفل میں ذکر کرو گے تو میں اپنے مقدس فرشتوں کے ہاں تمہارا ذکر کروں گا. تو آج ہم خوش نصیب ہیں کہ یہاں زمین کے اوپر مسجد میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں تو اللہ کی ذات اوپر عرش پر اپنے فرشتوں کے درمیان آپ کا ذکر کرے گی. تو اب بلا تاخیر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں. شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے چاہتا ہے. وہ سونے سے کام وہ چاندی کی مٹی نظر میں ہنسانے دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، کوئی گھر بنانے کا دل چاہتا ہے. ان کا